اب جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بڑے اسپیشل مہمان ہیں، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اسپیشل کام ہے، اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سنین خواجہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ بڑے زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں۔ میں پہلے بتا دیتی ہوں کر کیا رہے ہیں، پھر ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جدید دور جو ہے وہ سٹارٹ اپس کا دور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ عام کاروبار اور ایک سٹارٹ اپ میں فرق کیا ہے۔ جب آپ سوسائٹی میں کئی مسائل کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا جدید اور ایسا حل تلاش کر لیں کہ جس کے معاشرے کا تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں، وہ سٹارٹ اپس کہلاتے ہیں۔ تو مختصراً کسی بھی شعبے میں انوویشن سٹارٹ اپ کہلاتا ہے۔ ایسا ایک سٹارٹ اپ ہے جو کہ کولیگیا.ai پاکستانی نوجوان ہے، یہ سنین خواجہ، یہ ان کا کارنامہ ہے جس کی مدد سے اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ گھر میں بیٹھ کر مفت میں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں داخلوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ کام کیسے کرتی ہے، مزید میں وقت ضائع نہیں کروں گی۔ اس وقت سنین خواجہ جو کہ میرے ساتھ ہیں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اکنامکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑی ان کی گرپ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اس پر۔ تو ویلکم ٹو آور شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اچھا سنین، مجھے یہ بتائے گا کہ فرسٹ آف آل تو یہ میں نے دیکھا Collegio.ai، میں نے ٹھیک پروناؤنس کیا؟ Collegio.ai۔ ہاں، یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے ویب سائٹ، اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے کیسے سوچا کہ مجھے کرنا ہے؟ ہاں جی، تو میرا اس فیلڈ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے 3 سال کاؤنسلنگ کی اپنا فرم سے، جو ٹریڈیشنل کالج مارکس کاؤنسلنگ لوگ کہتے، جن سے ایک ہیومن انٹریکٹ کر رہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور وہ اسٹوڈنٹس کو فیس چارج کر رہے، اور میں نے 3 سال یہ کام کیا۔ اور اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں، پورا دنیا میں، جو ڈیزرونگ ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، مگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے یہ کالج کاؤنسلنگ ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب یہ اے آئی ویو آیا تھا پچھلے سال، میں اور میرا کو فاؤنڈر نے سوچا تھا کہ ہم اے آئی کو کیسے استعمال کریں گے ایک پلیٹ فارم میں ٹو ڈو کالج کاؤنسلنگ ورک۔ اور جب ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا اور لانچ کیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم یہ پلیٹ فارم فری میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے۔ تو جتنے بھی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارا پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے، اور دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں پہنچ سکتے، اور ان کا کوئی ایسے کچھ فیس وغیرہ چارج نہیں مجھے ہوگا۔ یہ بتایا گیا جو یہ ویب سائٹ ہے Collegio.ai، اگر کسی کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے، مجھے ایسے بہت سارے بچے ملتے ہیں جو کہ یہاں پر ابھی انڈر گریجویٹ ہیں یا پھر ابھی بیچلرز کر رہے ہیں، اور وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جائیں، لیکن آپ ہمیں کسی کنسلٹنٹ کا بتا دیں جو ہمیں گائیڈ کرے کہ ہمیں جانا کس کنٹری میں چاہیے اور کون سی یونیورسٹی بہتر رہے گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہاں سے جو جاتے ہیں ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے پیسے نہ منگوانے پڑے، ہمیں وہیں پر جاب بھی مل جائے، اور ہماری ایجوکیشن بھی وہاں پہ اتنی ایکسپینسو نہ ہو، سستی ہو۔ تو اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے ان کو کیا کرنا ہوگا، پہلے یہ بتائیے۔ پہلے چیز ہے آپ کو اپنا انفارمیشن ڈالنا ہوگا کہ آپ بیچلرس کے لیے کرنا باہر پڑھنا ہے، یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی یا ایم بی اے، جتنے بھی ڈگریز ہے۔ پھر آپ اپنا افورڈیبلٹی، اپنے بھی اسکورز ہے، جو آپ کا جیسے آپ کا جی پی اے ہے کالج میں، یا اگر آپ نے او اے لیولس کیا، آپ نے وہ گریڈز یا ایف ایس سی جو بھی ہے، آپ اپنے گریڈز وغیرہ ڈال دیں، اپنے افورڈیبلٹی، کچھ لوگ کا تھوڑا سا افورڈیبلٹی ہوتا ہے، پھر اس حساب سے ہم لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ شاید آپ جرمنی آپ کے لیے سب سے بیسٹ فٹنگ ہے، یا یو ایس یا کینیڈا، اور ہم اسکالرشپس بھی ریکمینڈ کرتے۔ تو پہلے چیز ہم جتنے بھی ڈیٹا آن لائن ہے، اور یہ ڈیٹا گیپ جو پرائیویٹ کاؤنسلرز اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہے، ہم وہ ڈیٹا گیپ کو برج کر رہے، تاکہ کالج کاؤنسلرز کے جو ایڈوانٹیج ہے پرائیویٹ مارکیٹ میں، جو وہ بہت زیادہ فیس چارج کرے، لاکھوں روپیز یا تھاؤزنڈز آف ڈالرز، اس کا وہ بیسکلی ختم ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بتائے گا آپ لوگ ان پرسن بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بس یہ ویب سائٹ ہی ہے اسی پر آپ ای میل ہی کریں گے، یا پھر آپ ان پرسن آن کال آپ بات نہیں کرتے؟ کس طرح یہ ورک کرتی ہے ویب سائٹ، یہاں پھر آپ لوگ کس طرح لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ایڈمیشنس کو لے کے؟ ہاں جی، ہمارا بیسکلی یہ ویژن ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم سے تھرو 100% اے آئی اور ڈیٹا ڈریون سولوشن سے تھرو ہوگا۔ سو کوئی ہیومن بینگ، کوئی انسان سے تعلق نہیں ہوگا، سو کوئی پرسن کاؤنسلر نہیں ہوگا، اور جتنے بھی ہم اے آئی اور ڈیٹا ڈریون سولوشنس کو استعمال کر سکتے، دیٹس بیسکلی آور گول۔ زبردست۔ اچھا اوکے، اب یہ اے آئی اس ویب سائٹ میں کس طرح سے کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا ہے، اور یہ کتنا بینیفیشل ہے آگے آنے والے وقت کے لیے؟ اور دوسرا بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ تو ایک تیر سے 2 شکار کر دیں گے، اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اے آئی کے یوز کے ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹا کس طرح اکٹھا ہو رہا ہے، اور اے آئی اس میں کتنا سوٹیبل رہے گا اس کو آگے چلانے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا اے آئی سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟
ہاں جی, اے آئی بیسکلی ایک چیز ہے جو پچھلے سال میں دنیا میں بہت پھیلایا, اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہمارا جتنے بھی لیبر کاسٹ ہے وہ بہت کم کیا ہوا ہے. سو فار ایگزامپل ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے. سو اگر میں ایز اے کاؤنسلر اگر میں کام کر رہا ہوں اینڈ سم اسٹوڈنٹ گیوز می اے پرسنل اسٹیٹمنٹ, میں ان کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں کامنٹس چھوڑوں گا, رائٹ. سو وی ہیو ٹرینڈ اے آئی ٹو ڈو دیٹ. تو وہ اے آئی پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اوپر کامنٹس دے گا. اینڈ فار ایگزامپل اف وی سی دنیا کے جتنے بہترین یونیورسٹیز ہے, اسٹینفرڈ, ہارورڈ ہے, وی کلیکٹ دیئر ڈیٹا کہ وہ کس طرح کا پرسنل اسٹیٹمنٹس پسند کریں گے, کس طرح کے ایکٹیویٹیز پسند کریں گے. اینڈ دین بیسکلی ہم اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس طرح کے ایکسٹرا کریکولرس کر لے, آپ ایسے اس طرف لکھو اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اینڈ دیٹ وے بیسکلی وی کین انشور کہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن بھی ہو جائے اور ہمارا کافی سکسیز اسٹوریز بھی ہو رہے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا بھی پلان ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کوئی فائنینشیل ہیلپ بھی اس میں ساتھ آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہوں, یا پھر ان کو کوئی جہاں پر جاب کے لیے پڑھنے کے لیے اگر آنا چاہتا ہے, ایڈمیشن تو ہو گیا لیکن وہاں پر جاب ظاہر ہے پہلے تلاش کرے گا, پھر فیس اس کو پے کرنا ہوگی, ان کے لیے کوئی مطلب جاب سرچ کے لیے بھی کوئی میکینزم ہے یا نہیں؟ ہاں جی, ابھی ہم یہ فیچر بلڈ کریں کہ وہ فار ایگزامپل اگر وہ جرمنی جائے وہ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے کہ کوئی کون سے جابس ہے اویلیبل ہے فار ایگزامپل. بٹ موسٹلی ہم یونیورسٹی سے تھرو اسکالرشپس مانگتے ہیں کہ یونیورسٹی اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے, اور ہم ایز سچ ایسے پرووائڈ نہیں کرتے. اوکے نا حسنین, ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. آپ نے یہ اسٹارٹ اپ کیسے مطلب سوچا کہ مجھے شروع کرنا؟ ٹھیک ہے, فرم میں تھے, آپ نے 3 سال وہاں پہ کام کیا, لیکن یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو اس طرح ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور اس طرح سے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے؟ بیسکلی مجھے یہ ریئلائز کیا کہ اتنے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں پاکستان میں, پورا دنیا میں, جس کے پاس ریسورسز کا ایکسیس نہیں ہے. تو ہم نے یہی سوچا کہ ہاؤ کین وی گیو دم دیز ریسورسز, کیونکہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اینڈ اف دے ہیڈ انفارمیشن, اگر ان کے پاس فیسلٹیز ہو, دے کین گو ٹو دا بیسٹ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ. تو ہم ان کو کیسے مدد کریں. اینڈ یا بیسکلی ہم یہ چاہتے کہ سوسائٹی اور ایکول ہو جائے, کہ لوگ جو آگے بڑھانے چاہتے وہ کر سکتے. اینڈ ہم نے یہ سوچ کے یہ پلیٹ فارم بنایا. اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, پاکستان میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اسٹینفورڈ میں پڑھتے ہیں تو شاید آپ بہت امیر ہوں گے, تو اور آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا, تبھی آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن بھی ہوا اور آپ پڑھ رہے ہیں. پھر کچھ لوگ یہ بھی, کچھ بچے سوچ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ پڑھنے والے بچوں کی تھنکنگ کیا ہے, اور پتہ نہیں ہم اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اتر پائیں یا نہ اتر پائیں, تو وہ شاید تھوڑا سا نا ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایڈمیشن ہی نہیں اپلائی کرتے ہیں, ہم کہیں اور دیکھ لیتے ہیں. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں گے پاکستان میں پڑھنے والے بچے وہاں پہ کتنے جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کیا فرق کیا ہے؟ میں نے ویسے کافی دیکھا کہ لوگ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک لحاظ تک آئی تھنک یہ سچ بات ہے کہ جنرلی جو باہر پڑھتے وہ امیر ہے. مگر یہ اسکالرشپس کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کالج کاؤنسلنگ کی فیس کی وجہ سے ہے. کیونکہ ایک عام اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے ابراڈ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ایک امیر بچہ وہ یہ ٹریڈیشنل کالج کاؤنسلنگ کے انڈسٹریز حاصل کر سکتے, اینڈ دے کین پے دیٹ لارج اماؤنٹ آف منی جو عام اسٹوڈنٹ پے نہیں کر سکتے. تو ہمارا پلیٹ فارم سے تھرو ہم یہ بیسکلی یونیورسٹیز ایکسیسیبل بنواتے, کیونکہ دیز یونیورسٹیز پرووائڈ اے لاٹ آف اسکالرشپس, بہت اسکالرشپس کے پیسے دے سکتے تاکہ اسٹوڈنٹس فری میں پڑھ سکتے, بٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہاں, یہ بڑی اپنی زبردست بات کی ہے, واقعی لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسا کہ آپ نے یہ اسٹارٹ اپ کیا اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سے بڑا اچھے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ کو فائنینشلی مطلب کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی اسٹارٹ اپ کے لیے؟ ان کے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کچھ نیا بھی شروع کرنا چاہیں, یا وہ اس طرح کی تھنکنگ رکھتے بھی ہوں, تو وہ یہ ڈرتے پتہ نہیں کتنا پیسہ چاہیے ہوگا, کتنا پیسہ لگ جائے گا. تو آپ نے کیسے شروع کیا, کہیں آپ نے کوئی ہیلپ لی یا پھر آپ نے مطلب اپنے تئیں سب کچھ کیا ہے؟ ہاں جی, تو میں خود سلیکان ویلی کیلیفورنیا میں بیسڈ ہوں, کیونکہ وہاں اسٹینفرڈ ہے, اور اس وجہ سے بہت زیادہ وینچر کیپٹل نیٹ ورک ہے, اور بہت زیادہ وینچر کیپٹل فرمز پاکستان میں بھی موجود ہے, ایسے کوئی بات نہیں ہے. بٹ بیسکلی ابھی پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں وی بیسکلی بوٹ اسٹریپڈ, اور بوٹ اسٹریپ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو فنڈ کر رہے, اور ابھی پچھلے 1-2 مہینے میں ہم ڈھونڈ رہے فرام وینچر کیپٹل فرمز آؤٹ سائڈ فنڈنگ. تو ابھی ہم اس اسٹیج پہ پہنچے, انویسٹرز بیسکلی انویسٹرز. اور ہمارا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارا پاکستانی ٹیم ہے, تو میرا کو فاؤنڈر امریکہ میں ہوتے, مگر ہمارا باقی ٹیم پاکستان میں ہے, تو ہم اس وجہ سے ہمارا کاسٹ اتنا نہیں ہے. بٹ اکثر انویسٹرز جو ہم پروڈکٹ کو دکھاتے وہ حیران ہو جاتے کہ اتنا اچھا پروڈکٹ بنا, اینڈ دے ڈونٹ نو کہ پاکستانی انجینئرز اور پاکستانی ٹیلنٹ اسٹوڈنٹس سے صرف تھرو نہیں, بٹ آلسو جو
یہ پلیٹفارم بنایا کیونکہ یہ ہم دنیا کے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی استعمال کریں, ہم AI ٹیکنالوجی استعمال کریں, اور دیر شاکڈ کہ پاکستانی انجینئرز نے ایسے کچھ بنایا, اور ہمیں بڑا وہ پرائڈ فیل ہوتے کہ وی شو دم کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. اچھا, ابھی آپ لوگ صرف پاکستان اور امریکہ میں ہی ہیں یا پھر آپ دیگر کنٹریز میں بھی آپ لوگ اپنا سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس کو مطلب گیدر کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی اپارچونیٹی ملے؟ ہاں جی, ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس فرام آل اوور دا ورلڈ ہے, پورا دنیا سے, مگر ہمارا جو آفسز ہے وہ پاکستان اور US میں بیسڈ ہے. اچھا اوکے, مجھے تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ابھی اگر ایک کامن, میں اگر پاکستانی کی بات کروں, وہ بچہ جو کہ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کے پاس بہت سارے بچے آتے ہوں گے کاؤنسلنگ کے لیے, یا پھر اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہوں گے, اپنا ڈیٹا ڈالتے ہوں گے, کیا رجحان کیا ہے, پاکستانی بچے کہاں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بہتر اپارچونیٹیز وہ کہاں پہ ہے؟ آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ چیزیں پہ. تو وی آسک دم فار ایگزامپل کہ آپ کون سے کورس پڑھنے چاہ رہے ہو. سو اگر آپ انجینئرنگ پڑھنے چاہ رہے ہو شاید یورپ بہتر ہے, اگر آپ اکنامکس پڑھنا چاہ رہے ہو شاید امریکہ بہتر ہے. تو اس حساب سے وی ریکمینڈ دم یونیورسٹیز اور لوکیشنز, کیونکہ شاید اگر کچھ لوگ تھوڑا سا افورڈیبلٹی ہے ان کے لیے کینیڈا بہتر ہے, اگر کچھ لوگ امیگریٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو UK بہتر ہے. تو یہ آئی جسٹ گیونگ ایگزامپلز, بٹ وی فار ون ہم ایک ون سائز فٹس آل سولوشن نہیں ہے, ہم پرسنلائز فیڈ بیک دیتے, پرسنلائز ایڈوائس دیتے. تو ہمارا سب سے یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پرسنلائز ایڈوائس ملتا ہے جو آپ کو سچویشن بیسٹ سوٹ کر رہا ہے. وی گیو یو ایڈوائس بیسڈ آن دیٹ. زبردست. اوکے سنن, what advice will you give to students کہ why should they visit your website, اور آپ کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ میسیج اگر آپ کو دینا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, بیسکلی میرا یہ آخری میسیج ہے کہ ہمارا ویب سائٹ ابھی 100% فری ہے, اور ہمارا یہ پلان ہے, ہمارا ویژن ہے کہ 100% فری رہے. اینڈ یعنی کہ اس میں ڈاؤٹ ہے؟ نہیں, ویژن 100% ہے. اینڈ ہم یہ چاہتے کہ پاکستانی نوجوان اور پورے دنیا کے نوجوان دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں جائے, اور دا پیپل ہو وانٹ ٹو ایڈوانس وہ آگے بڑھے. اینڈ آئی تھنک وی آلسو وانٹ ٹو شو دا ورلڈ کہ ایسے کوئی پاکستانی ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے کمپنیز میں موجود ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل فیس بک, گوگل, ایپل. اور ہمارا یہ پلان ہے کہ یہ $1 بلین کمپنی بن جائے, اور وی شو دا ورلڈ کہ پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جیسے کہ آپ اسٹینفورڈ میں پڑھ رہے ہیں, آپ نے اسٹینفورڈ کو ہی کیوں چوز کیا اپنے لیے؟ ٹھیک ہے امریکہ میں اکنامکس آپ نے بھی خود ہی کہا کہ اچھی پڑھائی جاتی ہے اور آپ اکنامکس ہی پڑھ رہے ہیں, بٹ وائی اونلی اسٹینفورڈ؟ کے مطلب بیسٹ یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ بھی تو آپ کہیں جا سکتے تھے. آپ کا ایکسپیرینس اسٹینفورڈ میں کیسا رہا ہے؟ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اسٹینفورڈ میں. تو اسٹینفورڈ میں دنیا کے ٹاپ یونیورسٹی سے موجود ہے, اور کیلیفورنیا میں بھی ہے بہت, ان کا وہ موسم وغیرہ بھی اچھا ہے, یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر تھا. اور یہ بھی انٹرپرینورشپ سین میں ان کا بہت زبردست ہے, دنیا کے نمبر 1 ہے. تو اسٹینفورڈ سلیکان ویلی کا ہارٹ میں ہے, تو اسٹینفورڈ کے اراؤنڈ بہت زیادہ اسٹارٹ اپس ہے, وینچر کیپٹل فرمز, انویسٹرز جو آپ نے ذکر کیا. سو اس حساب سے دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی ہے انٹرپرینورشپ کرنے کے لیے. اوکے, اپنے فیوچر پلانس کے حوالے سے بتائے گا کہ اس ویب سائٹ کو لے کے آپ کے آگے ذہن میں کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ کون سی سروسز ہیں جو پلان رکھتے ہیں کہ لوگوں کو دی جائیں گی؟ ہاں جی, تو بیسکلی ابھی جو ٹریڈیشنل مارکیٹ انڈسٹری ہے ہم ان کو 100% ریپلیس کرنے چاہ رہے, اور ہمارا یہ گول ہے اگلے 3 سال میں 1 ملین یوزرس کے لیے, 1.2 ملین یوزرس کے لیے, پاکستان سے صرف نہیں, امریکہ سے صرف نہیں, مگر پورا دنیا میں. اور جب ہمارے پاس اتنے یوزر بیس آ جاتا ہے دین وی کین آلسو نیگوشیٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کہ ہم کیسے اسٹوڈنٹس کو ایویلیویٹ کریں گے, اور ہم فیئر ایویلیویشنز بنائیں گے. فار ایگزامپل ابھی SAT بہت مشہور ہے, اور SAT کے اندر جن کے پاس ٹیوٹرز ہے وہ بہتر کرتے ہیں, جن کے پاس ٹیوٹرز جو لوگ ٹیوٹرز افورڈ نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے وہ اتنے اچھے پرفارم نہیں کر سکتے اس امتحان میں. تو وی ہیو ٹو فگر آؤٹ ویز ٹو ٹیسٹ اسٹوڈنٹس جو فیئر ٹیسٹنگ ہے, کہ اگر ایک فار ایگزامپل رورل اسٹوڈنٹ ہے یا ایسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے, وہ کیسے کمپیٹ کریں گے ود سم ون فرام کراچی جس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہے. تو فیئرلی ہم ان کو ایویلیویٹ کریں گے, اور یہ ہمارا لانگ ٹرم سوچ ہے کہ ہم کالجز سے ملا کے, یونیورسٹی سے ملا کے ول فائنڈ اے وے ٹو ایویلیویٹ دا اسٹوڈنٹس فیئرلی اینڈ لیول دا پلینگ فیلڈ. پرفیکٹ. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو بچے
افورड نہیں کر سکتے, ظاہر ان کے لیے اسکالرشپس بھی ہیں اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسکالرشپس کس طرح لے سکتے ہیں اور کیسے وہاں پہنچ کے پڑھ سکتے ہیں, جس کے لیے آپ لوگ ان کو کاؤنسلنگ بھی دے رہے ہیں. اچھا وہ لوگ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں, پاکستانی مڈل کلاس ہے, کتنا خرچہ آئے گا کہ اگر بچہ ایک پیرنٹ ہے, سپوز اگر میں اپنے بچے کو باہر بھیجنا چاہتی ہوں پڑھنے کے لیے, تو میرے ذہن میں کتنے ڈالرز ہوں جو میرے پاس ہوں اور میں سوچوں کہ ہاں میں اس کو بھیجوں گا. اگین یہ بہت ویریبل فیکٹر ہے. کچھ یونیورسٹیز ایون ود ان دا سیم کنٹری وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے فیس چارجز میں, تو آئی تھنک زیرو کاسٹ بھی ہو سکتا ہے, 100% کاسٹ بھی ہو سکتا ہے, تو ریئلی اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, طالب علم پہ. زیرو کاسٹ سرپرائزنگلی مطلب آیا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اسکالرشپس کے 110% اسکالرشپس ہے وہ جب وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو پیسے دیتا ہے, وہ بھی بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے پھر ان کو یونیورسٹیز آبویسلی ایکنالج کرتی ہیں اور دیتی بھی ہیں. اچھا اب میں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ سے پوچھ لیا کہ کیا کس طرح سے کیا ہونا چاہیے. اب میں نے دیکھا بہت سارے پاکستانیز آج کل کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں اور وہ وہاں جا کے ظاہر ہے ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہاں پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو ایزیلی جاب بھی مل جاتی ہے اور وہاں پہ رہنا بھی آسان ہے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کینیڈا زیادہ بیسٹ آپشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, یا پھر کہیں پہ بھی جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ پتہ ہے اس کے بعد جاب ملنا اور وہاں پر رہنا یہ زیادہ بڑا ایک پوائنٹ ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سوچ سکتے ہیں, امریکہ یا کینیڈا؟ ہاں جی, امیگریشن سے لحاظ سے ڈیفینیٹلی کینیڈا زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ ایجوکیشن سے فوراً بعد آپ کو وہ پرماننٹ ریزیڈنسی وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں دیتے. امریکہ میں ایسے کوئی نظام نہیں ہے فی الحال. یو کے بھی ایسے سین ہے کہ اگر آپ کے پاس نوکری ہے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, مگر کینیڈا سب سے آسان ہے. اچھا اب آخری چھوٹی سی بات مجھے بتا دیجیے گا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ کون سے ایسے لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹس ہیں یا پھر کنسلٹنٹس ہیں جو کہ ان کو اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجنا چاہتے ہیں یا بھیج رہیں گے, لاکھوں روپیہ لوگ اپنا پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمپلی بتا دیں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارا ویب سائٹ استعمال کرے, یہ فیچرز ابھی آنے والے اور ہمارا یہ بھی 100% فری پہ پرووائڈ کریں گے. چلیں جی, یعنی کہ وہاں نہ پھنسیں, ان سے کانٹیکٹ کریں اور یہ بڑے بہتر انداز میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.